قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن، اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں جن آیات میں اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے متعلق احکام بیان کیے ہیں، نظام شریعت کے احکام بیان کیے ہیں، شریعت کے جو بھی شعبہ جات ہیں ان تمام کے حوالے سے احکامات بیان کیے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں سورہ یونس کے تعلق سے جو آیت احکام اور دیگر جو آیات احکام تھیں اس پر ہم نے کچھ پر تفصیل کے ساتھ اور کچھ پر خلاصے کے ساتھ ایک گفتگو کی، اور ہم نے یہ عرض کیا کہ سورہ یونس جو ہے چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں آیات احکام زیادہ نہیں ہوتی۔ اب سورہ یونس کے بعد اگلی جو صورت ہے وہ ہے سورہ ہود۔ آج کے پروگرام میں ہم اس صورت کا آغاز کریں گے، اور اس صورت میں مختلف مفسرین نے مختلف آیات احکام ذکر کی ہیں۔ حضرت ملا جیون علیہ الرحمہ نے تفسیرات احمدیہ میں ایک ہی آیت کو ذکر کیا ہے جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے، اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین نے دیگر آیات کو بھی ذکر کیا ہے۔ آج کن عنوانات پر گفتگو ہوگی؟ سب سے پہلے ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ سورہ ہود کا پس منظر کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم یہ ذکر کریں گے کہ آج جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے دو مرکزی موضوع ہیں۔ ایک مرکزی موضوع ہے نماز کے اوقات، یعنی ہے نا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں انہی اوقات میں کیوں پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن پاک نے ان کے متعلق کہاں حکم بیان کیا ہے، کہاں کون سی آیت ہے۔ یہ مرکزی طور پر آج کا موضوع ہمارا یہ ہے۔ اور دوسرا اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ گناہ جو ہے اس کے بعد نیکی کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کے متعلق ہے، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور چند ایک مزید جو آیات احکام ہیں سورہ ہود میں، اللہ نے چاہا تو اس کے مضامین پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ جی محترم ناظرین کرام، آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہم نے، آئیے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ محترم ناظرین اکرام، سورہ ہود جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ اس بنیاد پر اس صورت کو سورہ ہود کا نام دیا گیا۔ یہ جو صورت مبارکہ ہے مکی صورت ہے، مکی صورت ہونے کے تعلق سے اس کے مضامین وہی ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں میں ہوتے ہیں۔ توحید کی اہمیت، کفار کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دینا، قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت، اللہ پر توکل کرنا، یہ جو صورت مبارکہ ہے اس تعلق سے بڑی اہم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے
2-3 صورتوں کا نام لیا اور فرمایا میں ان صورتوں کی تلاوت جب سے کرنا شروع ہوا ہوں تو انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس میں ایک سورہ ہود بھی ہے۔ بروز جمعہ کے تعلق سے خاص طور پر اس صورت کے پڑھنے کا جو ہے وہ کی ترغیب وارد ہوئی اس صورت مبارکہ میں، چونکہ یہ صورت مکی صورت ہے، آیات احکام کم ہیں۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں رات کے حصوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بلا شبہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس آیت مبارکہ کا پس منظر بیان کروں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت سیدنا ہود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے منسوب جو مزار پر انوار ہے، وہ مزار پر انوار یمن کا شہر ہے تریم، اور تریم شہر سے 60 کلومیٹر مزید دور ایک بستی ہے، وہاں پر واقع ہے، اور الحمدللہ وہاں میری حاضری ہوئی ہے۔ بڑا ہی پیارا مزار پر انوار ہے اور بڑی ہی عجیب و غریب چیزیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو وہ جو مزار پر انوار ہے، جب ہم وہاں حاضر ہوئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس مزار پر انوار کے پاس ایک بہت بڑی بستی ہے، اور وہ بستی جو ہے وہ 2-3 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ گھر بنے ہوئے ہیں، عارضی جائیں نمازیں بنی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ ایک پہاڑوں کے دامن میں وہ بستی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں وہ بستی ہے، اور آپ کا مزار پر انوار جو ہے وہ بھی ایک پہاڑ پر ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی پہ چڑھ کر جو ہے مزار پر حاضری ہوتی ہے۔ اچھا، اس بستی میں کوئی بھی نہیں رہتا، خالی ایک دم۔ ہم حیران، اتنے سارے گھر، ڈیرے، جس طرح گاؤں دیہاتوں میں ڈیرے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اتاکیں ہوتی ہیں کھلی کھلی۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا جناب؟ تو پتہ ہی چلا کہ شعبان کے مہینے میں عرس ہوتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں اس مزار پر عرس ہوتا ہے۔ عرس کے موقع پر لوگ آ کر ان گھروں میں ٹھہرتے ہیں، سارے جو قبائل کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف عرب قبائل سے تعلق رکھنے والے، وہ وہاں آ کے ٹھہرتے ہیں، اور عرس کے زمانے میں ایک بھی عورت نہیں آتی۔ اس کے علاوہ بھی نہیں آتی ہوں گی، جب عرس پہ نہیں آ رہی تو سارے کے سارے مرد ٹھہرتے ہیں، اور بڑا ہی جدا گانا ان کا ایک انداز ہوتا ہے 3 دن عرس چلانے کا۔ کوئی ملاکھڑے نہیں ہوتے، کوئی میلہ نہیں ہوتا، کوئی سرکس نہیں لگتا، کوئی شیر چیتے، بھالو، بگڑ، یہ سب چیزیں نہیں آتی۔ کوئی جو ہے وہاں پہ ہجڑے نہیں ناچتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج کل بزرگان دین کا نام لے کر جو لوگوں نے خرافات شروع کی ہیں، نشئی اور نشے اور فلاں علمان والحفیظ، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ٹاپ کے علماء آتے ہیں۔ اب اعلان ہوتا ہے کہ جناب ظہر کی نماز میں فلاں عالم صاحب درس دیں گے، اور وہ فلاں ڈیرے پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب وہاں مائک سیٹ ہو جائیں گے، اور لوگ گلیاں بھر جائیں گی، اور سارا ہجوم وہاں منتقل ہو جائے گا۔ عصر میں جی فلاں عالم صاحب درس دیں گے، اب وہاں منتقل ہو جائے گا۔ اس انداز پر یہ عظیم الشان عرس منعقد ہوتا ہے۔ ہم تو خیر عرس کے موقع پر نہیں گئے تھے، تو ان کی قوم تھی قوم عاد۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا جو مزار پر انوار ہے، یعنی آپ سے جو منسوب مزار ہے، اس پر بھی اسی سفر میں ہم نے حاضری دی۔ ہم لوگ بائی روڈ گئے تھے، تو پہلے سلالہ شہر گئے تھے، عمان مسقط جس کا کیپٹل ہے، تو وہاں سے پھر ہم لوگ بائی روڈ یمن گئے تھے، کانفرنس تھی ایک وہاں پر۔ تو سلالہ سے 60-70 کلومیٹر دور، یعنی سلالہ سے نکلے ہیں تو سمندر کے کنارے سی ویو پر روڈ بنا ہوا ہے، 60-70 کلومیٹر دور تک ہم سمندر کے کنارے چلے جا رہے ہیں جناب۔ اور ایک جگہ جا کے آپ کا مزار پر انوار تھا، تو صالح علیہ السلام کی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا مزار پر انوار تھا، اور باقاعدہ اس پر ہیلی پیڈ بھی بنا ہوا تھا، تب لوگ بکثرت وہاں آتے تھے، بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہوں گے، اور وہاں بھی حاضری دی۔ تو خیر، منسوب کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو یقینی قبریں ہیں، بیت المقدس میں جو مزارات ہیں وہ کسی حد تک یقینی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، لیکن باقی جو مزارات پر انوار ہیں، انتساب
کا لفظ ہی ان کے متعلق کہنا چاہیے۔ تو سورہ ہود کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے، یعنی اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لغزش کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ ایک ویرانے میں ایک عورت مجھے نظر آئی اور میں اس کے قریب گیا۔ کوئی بڑی غلطی تو میں نے نہیں کی، لیکن کئی غلطیاں اور مجھ سے انجام ہو گئیں۔ تو وہ جو غلطیاں تھیں وہ گناہ صغیرہ کے زمرے میں آتی تھیں۔ تو میں کیا کروں؟ نبی اکرم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی تو اس پر پردہ ڈالے رکھتے، تب یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنے نادم تھے، اللہ کا خوف اور خشیت ایسی طاری ہوئی کہ بارگاہ رسالت میں آ کر پناہ چاہی، میں کیا کروں؟ تو ابھی وہ شخص گیا ہی تھا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، جس میں اللہ رب العزت نے پنجگانہ جو نمازیں ہیں اس کے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کرو۔ دن کے دو کنارے ہیں، یعنی نماز فجر، سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے روشنی پھوٹ پڑتی ہے، تو یا تو نماز فجر اس میں ان معنی میں داخل ہے، یا پھر اس سے مراد ہے زوال، جب سورج جب زائل ہونا شروع ہوتا ہے وہ کنارہ، اور پھر مغرب سے پہلے عصر کا وقت، یہ دن کے دو کنارے، اور فجر کو رات میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا رات کی نمازیں، تو مغرب رات کی نماز ہے، عشاء رات کی نماز ہے، اور فجر کو کسی حد تک رات کی نماز کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کو پھر دن کی نماز کہا جائے گا، کیونکہ سورج نکلنے سے پہلے سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو صبح صادق ہوتی ہے، تو صبح صادق کو دن کے حصے میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر دونوں احتمال پر فجر کی نماز بہرحال اس میں شامل ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، بلکہ ان نمازوں کے جو اوقات تھے وہ اوقات بیان کر دیے، اور یہ فرمایا گیا کہ نمازیں ادا کی جائیں، نمازیں ادا کی جائیں ان اوقاتوں میں، اور اس سے مراد ہے پنجگانہ نمازیں۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک غلطی کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، اس غلطی کا نماز پڑھنے سے، فرض نماز پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ اگلا جو حصہ ہے آیت مبارکہ کا، اس سوال کا جواب وہ حصہ دے رہا ہے۔ اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بلا شبہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں چھوٹے گناہ جنہیں صغیرہ گناہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں بڑے گناہ جنہیں کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، مطلب توبہ تو ضروری ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جو صغیرہ گناہ ہیں، بہت سارے نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان نیک اعمال کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے درود پاک ہے، جیسا کہ نفل نمازیں ہیں، اور بہت ساری روایتوں میں ڈیفرنٹ کام آتے ہیں کہ یہ اعمال ہیں، مطلب درود پاک پڑھنے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور جو بڑا گناہ ہے سچی توبہ اس کی تلافی ہے۔ تو علماء نے یہاں صاحب توضیح نے یہ لکھا، بڑی مشہور کتاب ہے اصول فقہ کی، اور بہت بڑی کتاب تصور کی جاتی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ایک بات واضح ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں کفارہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی اس پر تو کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ ہوگی، اچھا لوگ حیران ہوتے ہیں اچھا کفارہ نہیں ہے، ارے بھائی توبہ جو ہے بڑے گناہ کے لیے ہے، کفارہ تو ہے ہی چھوٹے گناہ کے لیے۔ توبہ جو ہے اس سے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کے ساتھ توبہ بھی ہے، جیسے قسم کوئی توڑ دے، تو بعض مواقع پر قسم توڑنا جائز ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا،
اور بعض مواقع پر قسم توڑنا گناہ بھی ہوتا ہے، تو گناہ کی بھی توبہ ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اور کئی گناہ ہیں۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ارشاد ہوا کہ جناب نماز پنجگانہ پڑھنے سے آپ کا یہ جو گناہ تھا یہ معاف ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک نماز پڑھتا ہے بندہ، اس کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے، اور اس درمیان میں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان نمازوں کی برکت سے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہیں، نمازیں ان کا کفارہ بنتی ہیں، نمازوں سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کا ذکر ہوا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوں گے یعنی چھوٹے گناہ، تو جو جمعہ کی نماز ہے یہ ان گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ رمضان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان ایک بندہ صدق کے دل سے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، رمضان کے 30 روزے اس نے رکھے، اب درمیانے سال بہت ساری خطائیں سرزد ہو گئیں، تو اس روزے کی برکت سے جب اگلے سال روزہ رکھنا شروع کرے گا درمیان کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی یہ جو دوسرا حصہ ایک بہت بڑا ضابطہ ہے کہ بندے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جہاں وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، وہیں کوئی نیک عمل بھی کرے، جیسا کہ استغفار کی کثرت کرنا ایک نیک عمل ہے۔ تو استغفار کرے، خشیت بھی بڑھے گی اللہ تعالیٰ کی، درود پاک پڑھنا شروع کر دے، نفل نماز پڑھ لے۔ یوں بہت سارے اعمال وہ ہیں کہ جس کے کرنے سے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ بات واضح رہے کہ گناہ کے دو قسمیں ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ صلاۃ و تسبیح ہے، جیسا کہ حج کرنا ہے۔ بندہ عرفات کے میدان میں جب باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں حج کے احرام کے ساتھ اس ٹائم میں کہ جو وقوف کا وقت ہے، حاجی وہاں موجود ہو، اس کو یہ بشارت ہے کہ آج وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اور حج کرنا اس کے کبیرہ گناہوں کا بھی کفارہ بنتا ہے۔ علماء نے بڑے تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں، گناہ صغیرہ کیا ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں۔ الزواجر بڑی مشہور کتاب ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور المدینۃ العلمیہ نے جہنم میں لے جانے والے اعمال اس ٹائٹل کے ساتھ اس کا ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے گناہ جو ہیں وہ صغیرہ ہیں، کون سے گناہ جو ہیں وہ کبیرہ ہیں۔ بڑے تفصیل کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امام ذہبی کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس میں بھی گناہ کبیرہ جو ہے اس کی تفصیل موجود ہے، حدیقہ ندیہ میں موجود ہے، اور بھی کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں تفصیل اس بات کی موجود ہے۔ تو یہ تو ہم نے ضمنی طور پر ساری باتیں بیان کی۔ ناظرین کرام، اصل چیز یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات، نمازیں کون سی نماز کس وقت پڑھی جائے گی، اس کا تعلق کسی عقلی چیز سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کے بیان کردہ حکم کے ساتھ ہے۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں، مکی زندگی میں فرض ہوئیں، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے یہ نمازیں اسی دور میں فرض ہوئیں، اور حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور جس نماز کا جو وقت تھا اس وقت میں وہ نماز انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، یعنی انہوں نے نماز پڑھائی اور بتایا کہ یہ اس کا اول وقت ہے، اگلے دن اور یہ اس کا آخری وقت ہے۔ تو یوں 2 دفعہ حاضر ہوئے، اول وقت کی امامت کرائی، پھر آخری وقت کی امامت کروائی۔ تو نمازوں کے جو اوقات ہیں اس کی اللہ رب العزت کی طرف سے تعین کی گئی، حد بندی بیان کی گئی۔ اسی وجہ سے جب اس وقت پر نماز نہ پڑھی جائے تو وہ قضا کہلاتی ہے۔ یہی معاملہ حج کے ساتھ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام مناسک حج کو پھیلانے والے ہیں۔ دوسری جو بنا ہوئی کعبہ معظمہ کی وہ آپ نے فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں،
حضرت آدم علیہ السلام ہوں یا نبی اکرم علیہ السلام ہوں، مناسک حج جو ہے کون سا حج کہاں ہوگا، کس جگہ ہوگا، حضرت جبریل امین تشریف لاتے اور تلقین کرتے اور چیزوں کو بیان فرماتے، کیونکہ اگرچہ کہ دین ابراہیمی کے اندر مناسک حج تو پہلے سے موجود تھے، لیکن قریش نے ان میں رد و بدل کر دیا تھا۔ یعنی قریش جو ہے رات کو جاتے تھے عرفات اور دن کو جاتے تھے مزدلفہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم تو ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اسی طرح کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے دن کا وقوف فرمایا آپ نے عرفات کا، اور آپ نے رات کا وقوف فرمایا مزدلفہ کا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر نماز پڑھنے کے اوقات بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے نماز کے اوقات کو بیان کیا ہے۔ ہم چلتے ہیں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 کی طرف اور دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں ظہر سے عشاء تک چاروں نمازیں آ گئیں، ٹھیک ہے۔ سورج ٹھہر جاتا ہے آ کے، اس کو ہم عام طور پر زوال کا وقت کہتے ہیں، پھر وہ وقت زائل ہوتا ہے، یعنی سورج سرکنا شروع ہوتا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے، جب زوال کا وقت شروع ہوگا تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، تو اس وقت سے لے کے الی غسق اللیل، رات تک، یعنی مغرب اور عشاء رات میں آتی ہیں۔ تو یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان چاروں اوقات کا بیان ہوا، اور فرمایا گیا وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، صبح کا وقت، بے شک صبح کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو پانچوں نمازوں کے اوقات اس آیت مبارکہ میں بھی بیان کیے گئے۔ تو قرآن پاک میں کئی اور آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر جو اوقات ہیں، پنجگانہ جو اوقات ہیں، ان اوقات کے میں احکام بھی بیان کرتا ہوں، یہ بیان کیے گئے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے یعنی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ محترم ناظرین کرام، بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ کہ 5 اوقات قرآن میں کہاں بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ جو مرکزی آیت کا جس کا ہم نے انتخاب کیا اس میں نماز کے اوقات کا بیان تھا، تو ہم نے چاہا کہ اس کے علاوہ بھی جو آیات ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہوئے جو قرآن کی تعلیمات ہیں مکمل اور جامع اوقات کے متعلق وہ بیان کر دی جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں وقت کے 3 حصے کیے گئے۔ فرمایا گیا فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو لوگ کہتے ہیں، یعنی جو لوگ اذیت دیتے ہیں آپ کو، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، یہ فجر کی نماز کا وقت بیان ہوا۔ وقبل غروبها، اور یہ جو وقت ہے
یہ جو عصر کا وقت ہے وہ بیان ہوا، تو فجر اور عصر، طلوع شمس سے پہلے غروب شمس سے پہلے دو نمازوں کا وقت بیان ہوا، ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں مغرب اور عشاء یہاں آ گئی، اور پھر فرمایا فسبح و اطراف النہار۔ اب جناب اطراف نہار کون سا ہے؟ سورج جب ڈھلتا ہے، دن کا ایک اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ ظہر کی نماز آ گئی۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی پانچوں اوقات جو ہے نماز کے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ قاف آیت نمبر 39 اور 40، پارہ نمبر 26۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد۔ محترم ناظرین اکرام، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ قاف کی جو دو آیت مبارکہ تھیں، اس آیت مبارکہ میں بھی پانچوں نمازوں کا وقت بیان ہوا۔ یعنی یہاں فرمایا گیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ طلوع شمس سے مراد فجر کی نماز، اور قبل غروب سے مراد ظہر اور عصر دونوں نمازیں، تین نمازیں ہو گئیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی نماز مغرب اور عشاء ہو گئی۔ تو یوں پانچوں نمازیں اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پارہ 21 سورہ روم آیت نمبر 17 اور 18۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ جی محترم ناظرین اکرام، سورہ روم کی یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں، اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو جب صبح ہو، تو شام کو عصر کی نماز ہوتی ہے اور صبح کو فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا گیا اور اسی کی تعریف ہے آسمان و زمینوں میں اور جو کچھ دن میں ہے، اور وحین تظہرون، جب تم دن کا وقت گزارتے ہو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے تم سونا کے اندر جو وقت بیان ہوا ہے شام، تو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد رات کی نمازیں بھی ہیں۔ تو یوں اس آیت مبارکہ میں بھی پانچوں نمازیں جو شامل ہو گئیں، اور ظہر کا وقت سرحد کے ساتھ یہ بیان کیا گیا۔ اب ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ کچھ باتیں اشاروں میں بیان ہو رہی ہیں، کچھ سرحد کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں۔ اب پچھلی جو ایک آیت مبارکہ تھی فجر کا وقت بڑی تفصیل کے ساتھ لفظ فجر کے ساتھ بیان ہوا، ٹھیک ہے، قبل طلوع شمس سرحد کے ساتھ متعین ہوا، قبل الغروب سرحد کے ساتھ متعین ہوا۔ تو یوں کچھ آیات میں کسی جگہ فجر کی سرحد، کسی جگہ عصر کی سرحد، کسی جگہ مغرب کی سرحد، کسی جگہ ظہر کی سرحد۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بلاغت کے اعلیٰ جو مراتب ہیں اس پر جا کر، اس اسلوب پر جا کر کلام کرتا ہے۔ تو یوں پڑھنے والے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیا بیان ہو رہا ہے، اور دلچسپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک اس انداز پر کلام کرتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بات اس انداز پر بھی بیان ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں جو اس موضوع کی آخری آیت ہے، پارہ 29۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے،
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو، اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج ڈھلتا ہے اس کی تپش میں کمی آتی ہے، اور پھر مغرب تک مسلسل کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سپہر کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک دوپہر ہوتی ہے، ایک سپہر ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے محبوب علیہ السلام اپنے رب کے حکم کو یاد کیجئے، بکرتن، بکرا کہتے ہیں صبح کے وقت کو، یا فجر کی نماز مراد ہے، بکرتن و اصیلا، اصیلا سے مراد ہے شام کا وقت۔ تو اصل میں یہ ایک استعارہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے 3 بجے کا وقت ہے، 2:30 بجے کا وقت ہے، اب سورج کی تپش کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ظہر اور عصر کا جو وقت ہے وہ ایک ہی تناظر میں لفظ اصیلا کے ساتھ بیان کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت نماز پڑھو۔ تو من اللیل جو ہے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں آ گئیں، تو یہاں پر صبح کی صلاۃ، شام کی صلاۃ اور رات کی صلاۃ موجود ہے۔ تو یہ وہ اسلوب ہے کہ جس کو اپناتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید نے 5 نمازوں کے اوقات کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 7 سے 8 مقام پر، الگ الگ مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو جو مطلب ایک عام مسلمان کے لیے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہی پڑھتا ہے، لیکن شاید ایک مجلس میں ایک ساتھ یکجا کر کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، اچھا اتنی ساری جگہوں پر قرآن پاک نے نماز کے اوقات کا بیان کیا ہوا ہے۔ اب نماز کے اوقات کے تعلق سے میں چند ضروری احکام بھی بیان کرتا چلوں۔ دیکھیے فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ جو ہمارے علاقے ہیں، کراچی کی چلو میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ 2-4 منٹ کا فرق آ سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ 18 منٹ کم از کم وقت ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ 1 گھنٹہ 15 منٹ کا بھی مجھے اتفاق ہوا ہے۔ بارشت میں یہ لکھا ہوا ہے 1 گھنٹہ 18 منٹ، تو شاید وہ بریلی شریف اور انڈیا کے اعتبار سے لکھا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ میں نے نوٹ کیا 1 گھنٹہ 15 منٹ بھی، مغرب میں نوٹ کیا شاید۔ تو فجر کا وقت سمجھیں کہ کم از کم جو وقت ہے 1 گھنٹہ 15 منٹ یا 1 گھنٹہ 18 منٹ، اور جو مغرب کا وقت ہے یہ بھی کم از کم اتنا ہوتا ہے۔ فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ اب تو نقشے بھی کم ہو گئے ہیں، بلکہ اپلیکیشنز آ گئی ہیں، اس میں لوگ دیکھتے ہیں ٹائم کتنا ہے کتنا نہیں ہے، لیکن اس ٹائم کا فارمولہ تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ ٹائم نکالنے کا فارمولہ نہیں، ٹائم کب سے کب تک ہے۔ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، صبح صادق شروع ہوتی ہے اور سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تو فوراً اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو موسم ہوتے ہیں اس میں فوراً اذانیں نہیں ہوتی، تاکہ لوگ مطلب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر باقی ہے تو لوگ بلا وجہ جلدی نہ اٹھیں۔ جس کو تہجد پڑھنی ہے ٹھیک ہے، اپنے گھر میں اپنی سیٹنگ سے خود پڑھ لے۔ مساجد کی جو اذان ہے وہ عام طور پر جماعت سے 15 منٹ پہلے، بعض جگہوں پہ آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان نہیں ہوئی تو وقت شروع نہیں ہوا۔ وقت کا فارمولہ ہے، سحری کا وقت ختم ہوگا کب؟ جب طلوع صبح صادق ہوگی۔ تو ہمارے علماء نے اپنے تجربات کی روشنی میں استخراج کیا اور اس کے حسابی فارمولے بھی بنائے ہیں کہ جب اس اینگل پر یہ معاملہ ہوگا کہ جناب طلوع فجر صادق ہو جائے گی۔ اچھا، ایک ہوتی ہے فجر کاذب، وہ اس سے پہلے شروع ہوتی ہے، ایک ہلکی سی روشنی آتی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ اجالا ہو گیا، لیکن اجالا نہیں ہوتا، اندھیرا ہی آ جاتا ہے۔ پھر صبح صادق تو بالکل الگ پھوٹتی ہے، اور اگر آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں کہ جہاں پر روشنیاں نہ ہوں اور وہاں آپ نظارہ کریں تو آپ کو آسمان پر فرق نظر آئے گا، صبح صادق ہو گئی ہے۔ تو خیر علماء نے جو کیلکولیشنز بیان کی ہیں، دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ ہے اور اس شعبے کا نام ہے شعبہ توقیت صلاح۔ پرے ٹائم جو ہے وہ مینیج کرتا ہے، اور عام طور پر تو مشہور ہے جی شعبہ آئی ٹی کی پروڈکشن، شعبہ آئی ٹی کی کمال، اور شعبہ آئی ٹی کی وہ
اپلیکیشن، ایسا نہیں ہے. آئی ٹی تو ایک سروس پرووائڈڈ ادارہ ہے، ایک شعبہ ہے. اس کو جس طرح کہا گیا اس نے وہ بنا دی. اصل تو کمال ہے شعبہ توقید کا کہ انہوں نے جو ہے لاکھوں شہروں کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کو دیا اور اس کو مینیج کیا، اور اس کو مسلسل مینیج کرتے ہیں، واچ میں رکھتے ہیں کہیں کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو. تو پرے ٹائم اپلیکیشن دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشنز ہیں اس میں آپ جائیں گے تو وہ موجود ہے. اس کے اندر آٹو جو لوکیشن ہے اس کا آپشن بھی موجود ہے. اگر آپ آٹو لوکیشن لگا دیتے ہیں، آپ لاہور چلے گئے، خود ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہاں پر نمازوں کا کیا وقت ہے. شافی وقت کی سہولت بھی موجود ہے. دنیا میں بہت سارے شافی حضرات پائے جاتے ہیں. بعض اوقات میں حنفی شافی کا اختلاف ہے. جیسے عصر کی جو نماز ہے ان کے ہاں اس کا وقت جلدی شروع ہوتا ہے، عشاء کا وقت بھی ان کے ہاں جلدی شروع ہوتا ہے. تو اگر اس پر کلک کر لیں گے تو شافی جو نماز ہے اس کے مطابق کیلکولیشن آ رہی ہوں گی. اچھا، فجر کی جو نماز ہے اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جائے. جمعہ اور فجر یہ دو ایسی نمازیں ہیں کہ اگر وقت ختم ہو جائے اور بندہ نماز کے درمیان میں ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ویسے جمعہ جلدی ہوتا ہے، اتنی لمبی چوڑی کوئی نماز نہیں ہوتی جمعے کی کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے. لیکن فجر میں سے صورتحال پیش آتی ہے، ٹائم بہت کم ہے اور اتحیات پڑھے گا تو سورج نکل آئے گا. تو ایسے موقع پر واقعتاً ایسا کم ٹائم رہ جائے تو علماء نے وہاں بیان کیا ہے کہ واجبات چھوڑیں. پھر فرض کو اپنے وقت میں ادا کرنا ہے تو کھڑے ہوں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار قیام فرض ہے. ایک آیت پڑھ لیں، ایک آیت کم از کم پڑھنا فرض ہے، چھوٹی آیت. ایک آیت پڑھ لی، رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں. اتحیات تو پڑھنی ہے، ان معنی میں پڑھنی ہے کہ اتحیات کی مقدار بیٹھنا یہ قعدہ اخیرہ میں فرض ہے. تو اتحیات پڑھیں گے تو وہ ایک طرف واجب ادا ہو رہا ہے اور ایک طرف وہ فرض بھی ادا ہو رہا ہے. تو فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے کہ سورج طلوع نہ ہو جائے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی. یہ فجر اور جمعہ میں ہے. اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں جیسا کہ ظہر کی نماز ہے، کسی نے نیت باندھی وقت میں لیکن جب سلام پھیرا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا تھا، نماز ہو جائے گی. عصر کے اندر کیا معاملہ ہے کہ عصر میں بھی یہی ہے، مغرب کا وقت شروع ہو گیا تب بھی نماز ہو جائے گی. عشاء میں یہی معاملہ ہے کہ عشاء کی نماز کس نے شروع کی بالکل آخری حصے میں اور فجر کا وقت شروع ہو گیا جب بھی نماز ہو جائے گی. 2 نمازوں کا استثناء اس مسئلے میں، باقی نمازوں کا الگ معاملہ ہے. تو فجر کا وقت شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا میں نے یہ بیان کیا. اچھا، لوگوں میں مشہور ہے کہ جی زوال کے 2 وقت ہیں، ایک رات کے 12 بجے ایک دن کے 12 بجے. بھائی ایسا نہیں ہے، زوال کا تعلق 12 بجے سے تو ہے ہی نہیں، اور رات کو کوئی زوال کا وقت نہیں ہے. زوال کا وقت صرف اور صرف دن میں ہوتا ہے. سورج جو استوا پر پہنچتا ہے یعنی بالکل جب بلند ہو جاتا ہے، وہ سروں پر آ جاتا ہے اور وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا تو وہ ایک ٹھہراؤ کا جو وقت ہے وہ زوال کا وقت کہلاتا ہے. دعوے کبریٰ کا وقت، اصل تو لفظ ہے دعوے کبریٰ. تو اس وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. قضا نماز بھی نہیں پڑھیں گے، نفل بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے. 3 اوقات ایسے ہیں جس میں کوئی نمازیں نہیں پڑھی جاتی. سورج طلوع ہونے سے لے کر تقریباً 20 منٹ تک یہ ہر قسم کی نماز کے لیے ممنوع وقت ہے. اور ضحوہ کبریٰ کا وقت سورج غروب ہونے سے تقریباً 20 منٹ پہلے کا وقت، اس وقت میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. ہاں، اس دن کی عصر اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ عصر پڑھی جائے گی اس دن کی. اس کے علاوہ نفل نماز، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور نمازیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ 3 اوقات ہیں. اس 3 اوقات کے علاوہ کچھ اوقات وہ ہیں کہ جہاں پر نفل نماز منع ہے، باقی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اس کی خیر ایک جداگانہ تفصیل ہے. اب سورج تھا، ضحوہ کبریٰ کا وقت ہے جناب. اب سورج کا وقت، وہ وقت زائل ہو گیا، زوال کا وقت ختم ہو گیا. اب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. جو ظہر کا وقت ہے عصر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھنا مستحب ہے. ہمارے ہاں کراچی میں خاص طور پر 1 سے 2 بجے کے درمیان نمازیں ہو جاتی ہیں.
میں نے دیکھا اندرون سندھ میں اور پنجاب کے بعض ایریاز میں 2 بجے نماز ہو رہی ہوتی ہے. میں ملتان میں ایک جگہ گیا، پتہ چلا کہ یہاں پورا سال 2:45 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے. جو حنفی مستحب وقت ہے یہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو ظہر کا وقت کب شروع ہوا یہ آپ نے سنا، ختم کب ہوا؟ جب عصر کا وقت شروع ہوا ہے. جو زوال کے وقت کی میں نے بات بیان کی تو وہ وقت بدلتا رہتا ہے، اصل میں اس کا تعلق ہے سورج کب نکلا ہے، کب غروب ہوا ہے. تو درمیانہ ایسا آئے گا تو یہ وقت کبھی 11:30 پہ چلا جائے گا، شروع ہونے کا زوال کا وقت کبھی پیچھے چلا جائے گا، کبھی آگے چلا جائے گا. اپلیکیشن بھی دیکھتے رہیں، انگلش اور اردو دونوں کے ساتھ یہ موجود ہے. اور گھر کے اندر ایک چارٹ ضرور ہونا چاہیے. بعض اوقات موبائل بند ہے جناب، اب فجر کا وقت کتنا رہ گیا پتہ ہی نہیں ہے. خیر جو روز نماز پڑھتا ہے اسے تو پتہ ہوتا ہے کل اتنے بجے تھا تو آج اتنے بجے ہوگا، 1 آدھ منٹ سے زیادہ تو فرق آتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک مکتبۃ المدینہ شائع کیا ہوا ہے، نماز کے جو نقشہ جات ہیں اپنے گھر میں ضرور ہونا چاہیے. عصر کا وقت کب شروع ہوا؟ جب ظہر کا وقت ختم ہوا ہے. اب کب ختم ہوتا ہے اور کب نہیں، علماء نے اپنی تجربات اور تحقیق کے ساتھ حساب کا وقت بیان کیا ہوا ہے. لیکن سورج دن چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں تو یہ وقت بدلتا رہتا ہے. جیسا کہ آج کل جو وقت چل رہا ہے کراچی میں 2 گھنٹے کا عصر کا وقت ہے. حالانکہ ایسا کم ایریا میں ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور مغرب تک اس کا وقت رہتا ہے. لیکن واجب ہے کہ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے عصر پڑھ لی جائے. بالفرض کسی نے نہیں پڑھی تو ترک واجب تو ہو رہا ہے لیکن نماز قضا نہیں کریں گے بلکہ نماز پڑھی جائے گی. عصر کی نماز کا وقت جیسے غروب ہوئی ختم ہو جائے گا. یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 2 نمازوں کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں اپنے اوقات میں اگر شروع کی اور اگلا وقت شروع ہو گیا تو وہ ادا ہی کہلائیں گی. مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے. اچھا، مغرب کے وقت کے اندر جو لوگ فلائی کر رہے ہوتے ہیں انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے. بعض اوقات روزے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، مغرب ہوگی تو روزہ کھلے گا. تو میرے ساتھ بھی ایک اتفاق ہوا، میں 29 رمضان کو آ رہا تھا جو میری واپسی تھی اسلام آباد سے، لاہور سے ہوتا میں آیا تو پائلٹ صاحب نے زمین پہ جو وقت تھا نا اپنا روزہ افطار ہونے کا اس کے مطابق اعلان کر دیا ٹائم ہو گیا ہے. حالانکہ میں ویڈیو بنا رہا تھا کہ میں سورج کو اتنی بلندی پر غروب ہو رہا ہے، کتنے بجے غروب ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بناؤں، اور وہاں سے اس نے اعلان کر دیا. میری ویڈیو میں باقاعدہ سورج نظر آ رہا ہے اور جیسے اس نے اعلان کیا میں نے فوراً ویڈیو بند کی اور لوگوں کو کہا کہ بھائی ابھی روزہ افطار مت کیجیے گا، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے. کہ جب بلندی ہوتی ہے، پہاڑی جو علاقے ہوتے ہیں، مطلب جو اوقات ہے، جو ہماری جو اپلیکیشن ہے پہاڑی علاقوں کا اعتبار کرتی ہے، لوکیشن کو فالو کرتی ہے، یہ ارد بلد ہے، لینگیٹیوڈ وغیرہ جو ہے تو وہ آ رہی ہوتی ہے. لیکن جتنی آپ بلندی پر جائیں گے تو اتنی دیر سے وقت جو ہے وہ شروع ہوگا. تو اب جہاز تو اڑ رہا ہوتا ہے 10,000 11,000 میٹر کی بلندی پہ، تقریباً 32-33 ہزار فٹ بن جاتے ہیں. تو یوں کئی منٹ کا فرق بعض اوقات آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. جب مغرب کی نماز میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے جناب، سورج آپ کو نظر آ رہا ہے کھڑکی سے، جس طرف سورج ہے اس طرف آپ دیکھتے رہیں. جب غروب ہو جائے تو آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، آپ افطار کر لیں. ہاں سرخی رہتی ہے اور اوپر جب جہاز میں بندہ ہو تو سرخی بہت زیادہ نظر آتی ہے. تو سورج غروب ہو گیا اگرچہ کہ سرخی باقی ہے اور وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سرخی تو رہے گی. سرخی رہنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، اتنے وقت تک سرخی رہتی ہے. آہستہ 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 وہ سیاہی کی طرف مائل ہوتی رہتی ہے اور پھر سیاہی طاری ہو جاتی ہے. مغرب کا جو وقت ہے، عشاء کا وقت جب تک شروع نہیں ہو جاتا مغرب کا وقت رہتا ہے. تو اگرچہ کہ اس کی علامتیں ہیں لیکن حساب کوئی فالو کیا جائے گا جو نقشہ جات وغیرہ ہوتے ہیں. عشاء کا وقت جب شروع ہوا، مغرب کا وقت جب ختم ہوا عشاء کا شروع ہوا، اور جب تک سحری کرنے کا وقت ہے یعنی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا اس وقت تک عشاء کا وقت برقرار رہتا ہے. بعض لوگ مغرب میں کیا کرتے ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے، ٹائم اوپر ہو گیا 10-20 منٹ، کہتے ہیں مغرب کا وقت تو چلا گیا. ارے جناب کیسے چلا گیا؟ 1 گھنٹہ 15 منٹ 18 منٹ سے پہلے تو جا ہی نہیں سکتا. تو یوں نماز قضا کر دیتے ہیں. عشاء کے متعلق بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. 1-2 گھنٹے لیٹ ہو گئے عشاء کے بعد، کہتے ہیں جی نماز کا تو ٹائم ہی نہیں. اب ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے زیادہ تاخیر نہیں کریں گے
لیکن یہ ہے کہ فجر کا وقت جب تک شروع نہیں ہوا عشاء کا وقت باقی ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ نماز کے احکام تھے، نماز کے شروع ہونے کے اور ختم ہونے کے احکام پر ہم نے اکتفا کیا تفصیل بیان کرنے پر، ورنہ تو مستحب اوقات کیا ہیں، کس ٹائم زیادہ مستحب ہے، اور پھر مکروہ اوقات کیا ہیں، جیسا کہ مغرب میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں، یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ عصر کا بھی آپ نے سنا، تو اور بھی مزید احکام ہیں۔ بہار شریعت کا جو تیسرا حصہ ہے اس کا مطالعہ کیجیے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان احکامات کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ رب العزت نماز پنجگانہ اپنے وقت پر ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی نماز قضا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں پابند صلاۃ بنائے، جماعت کا پابند بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے،